آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دیبا مسکان ہادیہ کے شمارہ فروری 2024 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ اولاد کا مستقبل آپ کے ہاتھ، جس کا عنوان ہے نوعمر بچوں کے ساتھ والدین کا رویہ، فصل نمبر 3، اور اس کی رائٹر ڈاکٹر خان مبشرہ فردوس ہیں۔ نوعمری کے لیے 11 تا 18 سال کی عمر کا تعین کیا جاتا ہے۔ عمر کے اس دور کو ماہرین بہت نازک دور مانتے ہیں۔ اس دور میں بچپن رخصت ہونے لگتا ہے۔ بچے والدگی کے ابتدائی دور میں ہوتے ہیں۔ جسمانی، جذباتی، ذہنی تبدیلی کو بچوں کا ذہن فوراً قبول نہیں کر پاتا، اس لیے وہ اس عمر میں شدید ذہنی دباؤ سے گزرتے ہیں۔ بڑے عموماً 10 سال کی عمر کے بچوں کو تابعدار، حکم کی تعمیل کرنے والا پسند کرتے ہیں، اور وہ فرمانبردار اور تابعدار ہوتے بھی ہیں۔ تاہم ٹین ایج 11 تا 18 سال کی عمر میں بچے اور بچیاں بالکل مختلف ہو جاتے ہیں۔ اس دور کو جی ایس ہال 1904 دباؤ اور جذباتی طوفان، اسٹارم اینڈ اسٹریس کے دور سے تعبیر کرتے ہیں۔ عموماً اس دور میں بچے بات بے بات الجھنے لگتے ہیں کیونکہ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ سوچنے، سمجھنے اور تجزیہ کرنے کے قابل ہو چکے ہیں، اس لیے ان کے مشورے کو اہمیت دی جائے، ان کے ساتھ بھی بڑوں کی طرح رویہ رکھا جائے۔ ماہرین اس دور کو دور کاذب سیڈو پیریڈ کہتے ہیں، ایسا دور جس میں بچے اپنے آپ کو بڑا انسان اور مکمل انسان سمجھنے لگتے ہیں۔ ان میں اپنے آپ کو منوانے کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ وہ اپنے ہم عمر ساتھیوں کے درمیان رہنا پسند کرتے ہیں، جہاں ان کو عزت اور اپنائیت محسوس ہوتی ہے۔ عزت نفس کے تئیں بچہ بہت حساس ہو جاتا ہے۔ اگر ان سب باتوں کا علم نہ ہو اور بڑے ان کے ساتھ بچوں کی طرح رویہ روا رکھیں اور زیادہ روک ٹوک کرنے لگے تو نوعمر بچے جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتے ہیں، ان کی خودی مجروح ہوتی ہے اور وہ بہت سخت لہجہ اختیار کرتے ہیں۔ اس عمر میں چاہیے کہ روک ٹوک کے بجائے ان کی صحبت کا خیال رکھیں اور ان کے پیر گروپ سے آگاہ رہیں۔ روک ٹوک کے بجائے نوعمر بچوں کو مشاورت میں شامل کریں۔ اس دور میں نوعمر بچوں کو پیش آنے والے تکلیف دہ حالات کا علم رکھیں۔ حکمت کی راہ میں ہے کہ جس بات کی آپ اصلاح کروانا چاہتے ہیں، اس بات پر بچوں سے مشورہ کریں اور ان کی باتوں کی پذیرائی بھی کریں۔ دور عثمانیہ میں نوعمر بچوں کو کم عمر بہادر جنگجو کے طور پر تربیت دی جاتی تھی۔ ان کا طریقہ بھی یہی تھا کہ وہ پذیرائی اور حوصلہ افزائی کے ذریعے بچوں کو اس میدان کا ماہر بنا دیا کرتے تھے۔ تلوار بازی، گھڑ سواری، نشانہ بازی میں وہ اتنی تعریف کرتے تھے کہ نوعمر بچہ اس ذہنیت کے ساتھ اپنے آپ میں ذمہ دار بن جاتے اور ماہر بن کر ابھرتے تھے۔ یہ دور بہت قوت اور طاقت کے احساس کا دور ہوتا ہے۔ جس قدر قوت جسمانی کاموں میں صرف ہوگی، اتنا ہی تناؤ کم ہونے لگے گا۔ بڑوں کی حکمت نوعمر بچوں کی پختگی اور ذہنی بالغی میں معاون بن سکتی ہے۔ والدین کا رویہ اس عمر میں کس طرح ہونا چاہیے، اس کا اندازہ آپ اس کیس اسٹڈی سے لگا سکتے ہیں۔ میرا گناہ ایسا ہے کہ سن کر آپ مجھ سے نفرت کریں گے، 16 سال کی اسکول جانے والی کم عمر بچی نے کاؤنسلنگ کے دوران کہا۔ جواب دیا، ایسا بالکل نہیں ہوگا، ابھی بتائے بغیر ہی مجھے آپ پر بہت سارا دلار آ رہا ہے۔ بتاؤں کیوں؟ اس لیے کہ آپ میں گناہ کا احساس زندہ ہے، آپ اس سے نکلنے کے لیے یہاں آئی ہیں۔ آپ کو گناہ پر انسانوں کی نفرت کا احساس ہے۔ سوشل بائیکاٹ کا مطلب آپ سمجھتی ہیں۔ والدین کی شرمندگی کا احساس آپ کو رلا رہا ہے، یہ زندہ ضمیری کی علامت ہے اور آپ شرمندہ بھی ہیں۔ محبت کرنے کے لیے اتنا کافی ہے۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی، نفرتیں جھیل جھیل کر خودکشی کا ارادہ بنا چکی تھی، بولتی چلی گئی۔ یہ بات جاننے کے بعد میں اور زیادہ قریب ہو گئی ہوں آپ سے۔ جانتی ہیں کیوں؟ اس لیے کہ چھوٹے بچوں کو بہت کم عمری میں ہم سکھا دیتے ہیں کہ بیٹا یہ آگ ہے، ہاتھ جل جاتا ہے، گرم ہے، اسے نہ چھونا۔ سبھی بچے بڑوں کی مان لیتے ہیں، گرم استری کو یا گرم برتن کو یا چمکتے ہوئے آگ کے شعلے کو نہیں چھوتے۔ لیکن کچھ بچے گرم کا تجربہ کرتے ہیں، ہاتھ جل جائے تو چیختے ہیں، رونے لگتے ہیں۔ کیا ہم اس کے ہاتھ جل جانے کے بعد اس سے دور بھاگتے ہیں یا اس کے علاج کے لیے نزدیک آتے ہیں، مرہم لگاتے ہیں، پھر تاکید کر کے سمجھاتے ہیں، بیٹا کہا تھا نا ہاتھ جل جاتا ہے، آئندہ ہماری بات سنو گے؟ اچھا، تو ماحول کی بے روی نے ٹین ایج بچوں کو کب اس دہلیز پر پہنچا دیا کہ وہ کسی کمزور لمحے کا شکار ہو گئے یا کوئی غلط قدم اٹھا لیا تو جان لیجیے کہ ہم نے انہیں آگ سے بچنے کی تاکید ویسی نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی۔ ہم بحیثیت والدین انہیں اس کی تپش کا احساس دلانے میں کہیں نہ کہیں ناکام رہے ہیں۔ ان کیس بہت سمجھانے کے بعد بھی وہ لوٹ آئیں تو وہ نفرت کے
یا سوشل بائیکاٹ کے مستحق نہیں ہیں۔ ان پر والدین کا ظلم، رشتہ داروں کا سوشل بائیکاٹ تربیت کا حصہ نہیں ہے۔ بات بات پر والدین کے طنز و تشنیع کے تیر ان کی ذہنی حالت کو بری طرح متاثر کرتے ہیں۔ والدین سماج کی عزت کو خدا سمجھنے لگیں تو حقیقی خدا کے خوف کے بجائے سماج میں سر اٹھانے کا خوف دلاتے ہیں۔ غلطی کرنے کے بعد والدین تھکے ہارے شرمندہ سماج کے سامنے ناک کٹ جانے پر جسمانی سزا دیتے ہیں، بچوں پر کیے گئے احسانات گنواتے ہیں۔ انہیں اللہ کے سامنے توبہ کرنا سکھائیے۔ بچپن سے کبائر کا اجتناب نہ کرنے کی تلقین بچپن میں ٹین ایج سے پہلے ہی کروائیے۔ بتائیے کہ بیٹا آگ سے ہاتھ جل جائے تو تکلیف تو ہوتی ہے، ساری زندگی جلد کا داغ نہیں جاتا، حسن ختم ہو جاتا ہے۔ ماحول سے بچانے میں پہلے حساسیت کی کمی والدین میں پائی جاتی ہے۔ پابندی لگانے سے بچے پابند نہیں ہوتے۔ بعض سرپرست فخریہ بتاتے ہیں کہ انہیں بچوں پر پابندی لگائی ہے، آزادی نہیں دی۔ نہیں بھائی، آزادی دیجیے، لیکن آپ کی زبان پر ہر لمحہ گفتگو جاری رہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ بیٹا کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں، کسی اجنبی کے ساتھ چیٹنگ نہ کریں۔ ان سے کہیں کہ ہر جگہ اللہ موجود ہوتا ہے، وہ جس سے روک کے رک جانا اور نہ رکنے والوں کو دیکھ رہا ہے۔ انہیں بتائیں کہ گھر کے اصول بنائیں کہ ہر چیز ملے گی، لیکن اللہ کے حدود کو توڑنے پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ تب بھی خطا ہو جائے تو والدین کی نفرت، یہ اسلام کا مطمع نظر نہیں ہے۔ راہ راست پر آنے کے رمق بھی باقی ہو تو اسلام اسے گلے لگانے کا حکم دیتا ہے۔ اس پہلو پر والدین کو سوچنا چاہیے کہ ان کی برائی ہمارے اپنے رویے کے سبب ہے۔ ایسے بچوں کو ہینڈل کرنے کے لیے کاؤنسلر کی مدد لینی چاہیے۔ اہم بات یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کے بچپن کا خوب خیال رکھیں اور 9 سال کی عمر سے بچے کے رویے میں ہونے والی تبدیلی کے ساتھ ساتھ خود کو بھی بدلنے کی کوشش کریں۔ پہلے آپ حکم صادر کرتے تھے، اب مشاورت کرتے ہوئے بات کیجیے۔ بچے سے مشاورت کے ساتھ گفتگو کرنے سے وہ اپنے سوڈو پیریڈ کو انجوائے کرتے ہیں۔ دھوکے کا زمانہ کیا ہوتا ہے؟ دھوکے کی عمر سوڈو پیریڈ میں بچے کو اپنا آپ بہت توانا، انرجیٹک اور ذہین محسوس ہوتا ہے۔ وہ خود ایک مکمل انسان سمجھنے لگتا ہے۔ انرجی فلو کچھ اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی دوسروں کو کمزور، خصوصاً اپنے والدین کو کمزور سمجھتے ہیں۔ ان کی ہم عمر گروہ انہیں باور کراتا ہے کہ ہمارے گھر کے بڑے اب آؤٹ ڈیٹ ہو چکے ہیں، اب ہم زمانے کو بہتر سمجھتے ہیں، اور وہ اپنی عمر میں بچہ سمجھے جانے پر خوب برہم ہو جاتے ہیں۔ ان کی اس نفسیات کا علاج یہ ہے کہ انہیں محسوس کروایا جائے کہ آپ کی اہمیت ہے، آپ سے مشورہ لیا جا رہا ہے، آپ کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ اس عمر میں وہ جن سے مخالف میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، یہ بہت نارمل اور عام بات ہے۔ اس کا نقصان مخلوط نظام تعلیم والوں کو زیادہ ہوتا ہے۔ والدین کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور بچہ سیلف کنٹرول کھو دیتا ہے۔ ایسے میں بچوں کے سامنے ان کی دلچسپیوں کے ایسے کام رکھے جائیں جہاں بڑوں کی نگرانی میں ان کی توجہ کو ڈائیورٹ کیا جا سکے۔ اس عمر میں سب سے زیادہ نقصان ڈانٹ، تنبیہ، طنز و تشنیع اور نصیحت کا ہوتا ہے۔ بہت حکمت کے ساتھ تدبیر اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ بچوں کے دامن کبائر سے بچا کر رکھے۔ احساس ذمہ داری، اس عمر میں بچے میں احساس ذمہ داری پیدا کرنے کے لیے انہیں ایسے ہنگامی کام سونپے جائیں جو مکمل انہیں مستغرق کر دیں، مثلاً سماجی امدادی کام، ان کی مشاورت اور مینجمنٹ کے کام، سخت کوشی اور مشقت کے کام، اور ساتھ ساتھ والدین کی جانب سے ہمت افزائی کا ماحول بنے۔ دوران گفتگو بے حیائی سے کراہیت کا اظہار کروانا اور اپنے دوستوں کے درمیان کاؤنسلنگ کرنے پر اکسانا۔ جب بچہ دوسروں کو سمجھاتا ہے تو خود اس سے شعوری طور پر بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ بچوں کو صحت مند مصروفیات میں شامل کرنے کے لیے سب سے اہم چیز مارشل آرٹ یا آؤٹ ڈور گیمز ہیں۔ لڑکیوں کے لیے کشیدہ کاری یا کوکنگ کا شوق ہو تو نئے طرز پر کوکنگ سیکھنے کا بھی موقع دیا جا سکتا ہے۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔